اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مرزا قادیانی ملعون نے جس طرح اللہ جل جلالہ کی گستاخی کی تھی، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گستاخیاں کی تھی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے حرمین شریفین یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، ان دونوں کی جو پاک شہر ہیں، اللہ جل جلالہ کے پسندیدہ ہے، تمام شہروں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت والے شہر ہیں۔ مرزا قادیانی ملعون نے ان دونوں شہروں کی، ان دونوں حرم کی انہوں نے توہین کی ہے۔ دنیا کے تمام شہروں میں مکہ مکرم اور مدینہ منورہ سب سے افضل ہے، اور فضیلت کی وجہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا ہونا، جبکہ مدینہ المنورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے۔ ان دونوں کی حرمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، لیکن ان مقدس اور پاک شہروں کی حرمت بھی مرزا قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ اور اس کی ناپاک ذریت سے محفوظ نہیں رہی، بلکہ مکہ اور مدینہ منورہ سے متعلق چند قادیانی تحریرات ملاحظہ کیجیے۔ سنگچے مکہ اور مدینہ دا اللہ جل جلالہ پنسبان دیر محترم خارون دی، اللہ جل جلالہ دیر افضلیت اور مقام و مرتبہ ورکڑے دا، ہم دغا خارونا دغا پاک اور فضیلت والا خارونا چدا آگے فضیلت پا قرآن اور پا احادیث بانے ثابت تے، حاغر دی قادیانی نا محفوظ پاتنشول، بلکہ دی ظالم دی قذاب و دجال ہم ندی خارون توہین کرے۔ یہ سو حوالے ترت پیش کون آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 352، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 352۔ ان پر یہ خبیث لکھتا ہے، لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ یعنی قادیان میں نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے اس ظالم نے قادیان کو نعوذ باللہ مکہ اور مدینہ سے افضل مانا ہے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کی حج اور عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کی اس سے افضل نعوذ باللہ انہوں نے قادیان آنے اور جانے کو افضل کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ قادیانی ملعون نے اس بکواس کے ذریعے مکہ اور مدینہ منورہ کی توہین کی ہے۔ در سمین صفحہ نمبر 56 پر وہ اس ناپاک اور لعنتی جگہ قادیان کو اپنے ایک شہر کے ذریعے وہ حرم قرار دیتی ہوئی لکھتا ہے، زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے اس ناپاک زمین قادیان کو
حرم محترم کا ہے اور عرض حرم کا ہے، حالانکہ اسلام عرض حرم اور محترم جگہ مکہ اور مدینہ کو قرار دیتے ہیں، لیکن اس خبیث نے، اس ملعون نے اپنے گاؤں قادیان لعنتی جگہ کو حرم محترم کا ہے۔ اس حوالے سے بھی اس ظالم نے، اس کذاب و دجال نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی توہین کی ہے۔ مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا محمود اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بکواس لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے مجھے ان کی ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا، تم ڈرو کہ تم میں سے کوئی نہ کاٹا جائے گا۔ پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ یہ بکواس لکھا ہے مرزا محمود نے حقیقت الرؤیا صفحہ نمبر 46، انوار العلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 136 پر اس نے یہ بکواس لکھا ہے کہ جو بھی قادیان نہیں آتا تو ملعون کہتا ہے کہ اس کی ایمان کا خطرہ ہے۔ مطلب یہ یعنی کہ جو قادیان نہیں آئے گا تو وہ غلام احمد والا نہیں رہے گا۔ نعوذ باللہ، وہ قادیان کو مکہ اور مدینہ سے بڑا درجہ دیتے تھے۔ اسی طرح ملخص الفضل قادیان جلد نمبر 20 اور نمبر 70 صفحہ، جلد نمبر 20 نمبر 70 صفحہ نمبر 1 کالم نمبر 2 مورخہ 11 دسمبر 1932 عیسوی، اس پر یہ خبیث بکواس لکھتا ہے۔ مزید لکھتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مکہ معظمہ کا حج موقوف ہو گیا، اس کی بجائے قادیان آنا حج کا درجہ رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اس لعنتی سرزمین قادیان کو مکہ اور مدینہ سے افضل کہا اور کہا حج کی بجائے قادیان آیا کرو۔ مطلب یہ کہ حج جیسے عظیم عبادت، اسلام کی بنیادی ارکان میں شامل عبادت، اس کو جانے سے افضل قادیان آنے کو کہا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس ملعون نے مکہ اور مدینہ کے ساتھ ساتھ حج جیسی عظیم عبادت کی بھی توہین کی ہے۔ اسی طرح خطبات محمود جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254، ان پر یہ ملعون لکھتا ہے، قادیان کے سالانہ جلسے کی اہمیت کو بیان کرتی ہوئے بکواس لکھتا ہے کہ آج جلسے کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ حج اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لیے مقرر کیا تھا، مگر وہ فائدے جو حج سے مقصود ہیں وہ سالانہ جلسہ پر ہی آ کر اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حج جیسی عظیم اجتماع عرفات کے میدان میں، منا میں، مزدلفہ میں اور اسی طرح بیت اللہ کے اندر ایک عظیم اجتماع مسلمانوں کی شان و شوکت کو دکھاتا ہے، مسلمانوں کی عظمت کو دکھاتا ہے، اسلام کی عظمت کو دکھاتا ہے، لیکن یہ خبیث کہتا ہے کہ قادیان کے اندر جلسے میں آنا حج سے زیادہ افضل ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی حج کے اندر جو مومن کو فائدہ ملتا ہے وہی فائدہ نعوذ باللہ بلکہ اس سے زیادہ قادیان کے ان شیطانوں کے جلسے میں آنے سے ملتا ہے، نعوذ باللہ۔
آپ کے جلسوں سے کفر پھیلتا ہے، کفر کو طاقت ملتی ہے، کیونکہ آپ کافر ہیں، مسلمان نہیں۔ آپ کا یہ لعنتی سرزمین، آپ کا یہ لعنتی جلسہ، لعنتی اجتماع حج سے کہاں افضل ہو سکتا ہے؟ لہذا ان کتاب کے اندر انہوں نے بکواس لکھا ہے۔ اسی طرح ملخصاً الفضل قادیان 12 دسمبر 1935 عیسوی، اس اخبار کے اندر یہ قادیانی بکواس لکھتی ہوئے، قادیانی اخبار الفضل میں حرمین کی حرمت کے بارے میں دریدہ تہنی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں مرزا محمود، نعوذ باللہ، یعنی مرزا محمود یہ غلام احمد کا ناپاک بیٹا تھا۔ مرزا محمود لعنت اللہ علیہ ان لوگوں سے متفق نہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی حرمین پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مکہ بلکہ مدینہ پر بھی چڑھائی ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ منورہ کو حملے سے محفوظ رکھا ہے، لیکن یہ خبیث لکھتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ منورہ کو دجال جیسے عظیم فتنے سے بھی محفوظ رکھا ہے کہ دجال ہر جگہ جائے گا لیکن مکہ اور مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا احترام رکھا ہے، فرشتوں کا پہرا ہوگا، دجال اندر نہیں جا سکے گا، لیکن یہ خبیث لکھتا ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی جائے۔ لہذا اس خبیث نے مکہ اور مدینہ منورہ کی توہین کی ہے۔ اسی طرح الفضل قادیان جلد نمبر 10 نمبر 48 صفحہ نمبر 6 کالم نمبر 3 مورخہ 18 دسمبر 1922، ان اخبار کے اندر یہ ملعون بکواس لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ روضہ کے قبر کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لکھتا ہے قادیانی اخبار الفضل کے اندر مرزا قادیانی ملعون کی قبر کو نعوذ باللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیتی ہوئی لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ گنبد خضرا کے انوار کا پورا پرتو اس گنبد بیضا یعنی مرزا قادیانی کی مرکز پر پڑ رہا ہے، نعوذ باللہ، وہ اور آپ گویا ان برکات سے حصہ لے سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز سے مخصوص ہیں۔ نعوذ باللہ، اس خبیث نے روضہ رسول کے توہین کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی ملعون کا جو روضہ ہے، جو جہنم کا گڑھا ہے، ہم اسے روضہ نہیں کہیں گے، روضہ باخیچی کو کہتے ہیں، ہم کہیں گے جہنم کا جو گڑھا ہے جہاں مرزا قادیانی جہنم کے انگاروں میں چلتا ہے اور چل رہا ہے، یہ قادیانی ملعون کی اس لعنتی قبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روضے کے برابر قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک سے ایک مسلمان کو فائدہ ملتا ہے، برکات ملتے ہیں، اسی طرح نعوذ باللہ قادیانی کے اس لعنتی اور جہنم کے گڑھے سے بھی فائدہ ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس ملعون نے، اس کی اس ناپاک ذریت نے، مرزا محمود لعنت اللہ علیہ نے اس ملعون کی قبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دے کر روضہ رسول کی توہین کی ہے، روضہ مبارک کی توہین کی ہے۔ لہذا ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی صرف اللہ تعالیٰ، تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ان کی صرف توہین نہیں کی، بلکہ
हरमैन शरीफैन की भी उन्होंने तौहीन की, लिहाजा कादियानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो काफिर है और इस्लाम से खारिज है। मिर्जा कादियानी दज्जाल और कज़्ज़ाब था, झूठा था और मुसलमानों को और उन्होंने इंसानों को धोखा दिया, लिहाजा वो भी काफिर, उसके मानने वाले भी काफिर, और ये मजहब नहीं बल्कि फितना है। तासु गोरे पदे हवालो सरा दा कादियानियान मलऊनान दा काफिरान दी दुई द मुसलमानानो हर यो मुबारक सिज मुकर्रम और इज्जतनाक सिज तौहीन करे दे तरदे पोरे चिदा हरमैन तौहीन हम ओको लकदी वाई चिदा हज और दा कसंता दाखलत ची नफली हजुन तदी उम्रो तदी नदी पजाय कादियान तो इराज़ी नदी नापाक जिता और नदी गुलाम अहमद मलऊन ज़ियारत कोई दाव इदियात सवाब लरी नौज़ु बिल्लाह बल्लाद छे पदे शेर के दुई द मक्के मुकर्रमे और द मदीने मुनव्वरे पजाय बांधे दगा लानती ज़मक कादियान त्या मुहतरम अज़मक वेलेदा अर्ज़ हरम और तवेलेदे, हालांकि अर्ज़ हरम दा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दा बलदा छे दा दुजुई चिदे मिर्जा महमूद मलऊन आगदा लिखली छे मसीह मौऊद यानी दगा गुलाम अहमद मलऊन चुदे तो मसीह मौऊद हुई दगा बदी खबरें बरडीर जोर वर्काओ चुकुम सहाय मात दे कादियान त बार बार मेरा दी कने से बार ज़ियारत ता लो ईमान ते वो खतरा दा मंगवायु ईमान ते खतरा न बल्कि चदी मुर्दार तनवर्दी नो ईमान बे महफूज हुई और चदी मुर्दार तवर्दी नो ईमान न बलास्मिन दी नो लिहाजा मतलब दादा चिद मक्के मदीने तलक पज़े बांधे द कादियान तलक दाए अफजल उगाना लिहाजा दा काफिरा पर खबर काफिरान दी बल्दा चिदी बा दिलदा अकीदा दा चिद बैतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा चिदा हाजियान सी और बे अल तलो इज्तिमा पारफात मैदान में अंदे और पमेना मुज़दलिफा के द मुहाजियान लो इज्तिमा तो दिन अफजल नऊज़ु बिल्लाह और दे कादियान के राजा में केदल और जलसा दा यानी दा कादियान दा लानती जलसा है दाए दा हज न अफजल उगड़ला तो लिहाजा मक्के मुकर्रमे सर सरे दा हज अजीम इबादत हम तौहीन को बल्ला चिगोरा अल्लाह जल्ल जलालहू मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दाद दज्जाल द फितने न महफूज सातली दी और दी वही वहीना दा जुइली की महमूद मलऊन छिप मक्के मुकर्रमे सरा मदीने मुनव्वरे बांधे चढ़ाई की दिलिशी और दी खबर कर इत्तेफाक हम च मदीने मुनव्वरे बने दे हमला कौलिश नऊज़ु बिल्लाह मंगवायु च अल्लाह दे हरमैन हिफाजत कई और अल्लाह बे दज्जाल द फितने न महफूज साथी और दे पे हमले वाला वारी तो लिहाजा तो मदीने मुनव्वरे तौहीन करे बल्दा गुलाम अहमद दगा जोई मलऊन दगा लिखी छे दा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोजी मुबारक ने चुकुम फायदा मोमिन ता हासिली की वही दादा से दे चलका दा गुलाम अहमद दा कब्र नऊज़ु बिल्लाह दा पैगंबर सल्लम दे कब्र सरा बराबर दे संग चदागी ने फायदा हासिली की तो दा फायदा वो गुलाम अहमद दा कब्र न मिलाव कीगी नऊज़ु बिल्लाह मंगवाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रौज़ा को मुबारक हो पे जन्नत की दा रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना आखो जन्नत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा दे और गुलाम अहमद को पे जहन्नम के सोजी वो को दावत कब्र खुद जहन्नम दा गड़ंग कोना इंतई सख्त गड़ंग दा आखो रौज़न दा बल्कि जहन्नमी गड़ंग दा और न डकते और गुलाम अहमद पके सोजी मलऊन और चखे पके वही
او سو کې خلاصون والا نشته ځکه دا کافر او دجالو نو دینه بسنګ برکت حاصلېږي. نو لہذا دوا د غلام احمد دی زوی محمود ملعون در مدینه منوره سره سره در رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاک روزی مبارک توہین ہموں کو تاسو گورئی سمر گندہ عقیدہ سمر گندہ خیالات ان قادیانیوں کا ہے. لہذا ہمیں ان قادیانیوں سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تاسو پخپل سوچو گئے سمر گندہ عقیدہ دا سمر چیرتا مکہ مکرمہ او مدینہ منورہ دا پاک زیونہ اللہ جل جلالہ دا آگے انتخاب کرے او چیرتا ستادا گندہ وطن لعنتی وطن چستاغون مردار پکے پیدا شویرے ستاغون لعنتی کس پر خور کے پیدا شویرے چرستادا قادیان ناپاک ازمکا ناپاک وطن او چیرتا مکہ مکرمہ او چیرتا مدینہ منورہ. لہذا معلوم اشوچ دا ظالمانو دے حرمینو ہم توہین کر دے. اللہ جل جلالہ دے زمون ایمانونا دے قادیانی دے فتنے نہ محفوظ کی.